آرتھرائٹس کی بات کریں تو ایک یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کے جوڑوں کو افیکٹ کرتی ہے. آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے, جوڑوں میں اسٹفنس آ سکتی ہے, سختی آ سکتی ہے. اور اگر کامنلی بات کریں کون سے جوڑ ہیں تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہوتی ہے. اکثر اوقات اماں وغیرہ صبح اٹھ کے کہتی ہیں کہ جی ہمارے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے, جوڑوں میں درد ہو رہا ہے. ہماری سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے ہیں. لیکن اگر ایکچولی آرتھرائٹس کی 2 ٹائپس آتی ہیں. ایک آتی ہے آسٹیو آرتھرائٹس اور دوسرا آتا ہے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس. ٹھیک ہے, ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے ایج بڑھنے کے ساتھ. جیسے جیسے آپ کی بڑھتی جاتی ہے عمر, سیدھا افراد میں میجورٹی 35 کے بعد اب آ کے ہو گیا, ویسے 40 کے بعد ہی ہوتا تھا, ان میں یہ درد کی شرح زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور ریومیٹائڈ ہوتا ہے جو آپ کے مدافعتی نظام جو ہوتا ہے, امیونٹی سسٹم ہوتا ہے آپ کا, اس کو آ کے وہ اٹیک کرتا ہے. یہ جینیٹیکلی آپ کہیں کہ یہ لے کر چلتا ہے, لوگوں میں فیملی میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. سمٹمس میں اس کے یہی آتا ہے, صبح اٹھ رہے ہیں, اٹھا نہیں جا رہا, جوڑوں میں درد ہو رہا ہے, ہاتھ نہیں موو کر رہے ہیں, کمر نہیں موو کر رہی ہے. اکثر لوگ جب صبح اٹھتے ہیں نا ان کو بڑی ٹائٹنس فیل ہوتی ہے, ٹائٹنس اسٹفنس آ رہی ہوتی ہے نا, وہ اسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا باڈی جو ہے وہ آرتھرائٹس کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ مطلب اس کے اسٹارٹنگ سمٹمز ہیں اور یوزلی اگنور کر دیتے ہیں لوگ. نہیں, درد کو ویسے کم ہی لوگ اگنور کرتے ہیں, لیکن ہاں آپ کو اب ایج کے اکارڈنگلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے نا, کہ اگر آپ کو بہت ارلی ایج میں ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں آپ کی کوئی فیملی ہسٹری تو نہیں ہے کہ آپ کو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی طرف آپ جا رہے ہیں. کیونکہ آسٹیو آرتھرائٹس نے ایج کے ساتھ ہونا, جیسے ایک آسٹیوپروسس آپ نے ایک ٹرم سنا ہوگا, آپ کی ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی آسٹیو آرتھرائٹس ہے کہ آپ کے جو جوائنٹس ہیں وہ موو کرنا جب کم کرتے ہیں تو آپ کے جو سائڈوں پہ اس کے مسلز ہوتے ہیں ان کی ایفیکیسی میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کا مسل لاس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ کی واک, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز اسے کمپرومائز کرنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نور, اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا سیڑھیاں اترتے ہیں تب بھی ان کے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے اور ان کی بیک میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے, تو یہ بھی اسی کی نشانی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کی جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کے 2-3 ریزنز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھٹنوں میں گیپ کم ہو جائے, آپ کے گیپ کم ہونے سے فرکشن ایک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ایک چیز جس نے تھوڑا سا دور رہ کر چلنا ہے وہ ساتھ رہ کر رگڑ کھا رہی ہے, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کو وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. میجورٹی یہ اوور ایج جو لوگ آ جاتے ہیں, عمر رسیدہ لوگ, ان میں آ رہا ہوتا ہے. آرتھرائٹس بھی اس کا ایک ریزن ہو سکتا ہے, سم ٹائمز انجری ہو سکتی ہے. اچھا, آرتھرائٹس میں بھی ایک ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی بڑی پرولونگڈ انجری رہی ہے تو بھی, اگر آپ نے کسی جوائنٹ کو موبلائز زیادہ دیر نہیں کیا, آپ نے زیادہ اس کی موومنٹ نہیں کیا, تو بھی آپ کا وہ جوائنٹ جو ہے وہ آرتھرائٹس کی پین کی طرح کا آپ کو ایک افیکٹ دے سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر نور, آگے ہم نے بات کیا کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو بڑی ہمیں اسٹفنس فیل ہوتی ہے, یا جو مائیں ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کی انگلیوں میں بہت درد ہے, تو کوئی ایزی ایکسرسائزز ہیں جو ان کے لیے بینیفیشیل ہو؟ بالکل ہیں, بہت ہیں. آپ کو بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ اپنی باڈی کو موبلائز رکھنا ہے, موبلٹی آپ نے اپنی کم نہیں کرنی ہے. اگر کوئی آرتھرائٹس کا مریض ہے یا کوئی بھی ایسا مریض ہے جس سے درد ہو رہا ہے, ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا گھٹنوں میں کہیں پہ بھی, آپ اٹھیں, تھوڑی سی اسٹریچنگ کریں. اسٹریچنگ از ناٹ لائک کہ آپ کو پراپر ایکسرسائز کرنی ہے. آپ اپنے کوئی بھی جوڑ ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کے ہاتھ کا جوڑا ہے, اسے موو کرنا شروع کریں, انگلیوں کو موو کریں, نیم گرم پانی سے نہائیں. اگر آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے, آپ کے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے اور آپ آرتھرائٹس کے مریض ہیں, تو اٹھتے ساتھ اگر آپ نیم گرم پانی سے شاور لیں تو وہ بہت آپ کی پین کو ریڈیوس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا, ان کا بھی سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم فرزانہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں. اللہ مجھے شوگر کی پیشنٹ ہوں, تو میرے نا ٹانگوں میں درد رہتا ہے. یہ 3 ماہ سے نا میرے نیچے نیچے ٹانگیں پنڈلیاں کام نہیں کرتی ہیں. صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا بالکل بھی, اور بہت پین ہوتی ہے. میں بہت پریشان ہوں اس وجہ سے. میڈیسن بھی لے رہی ہوں پین کلر, لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا. فنگر جو آگے سے نا پاؤں کی سن رہتی ہیں ہمیشہ, اور کندھوں وغیرہ میں بھی کھچاؤ رہتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. شوگر ہے ان کو, اور وہ کہہ رہی ہیں لاسٹ 3 منتھ سے جو ان کی پنڈلی ہیں اس میں بہت زیادہ درد رہتی ہے, پاؤں ان کے سن رہتے ہیں اور درد بہت زیادہ ہوتی ہے ٹانگوں میں. اچھا, اگر تو وہ ڈائبیٹک ہیں اور انہیں کافی ٹائم ہو گیا تو وہ پھر ایک ڈائبیٹک نیوروپیتھی ایک ٹرم آتا ہے. اس میں آپ کی جو انگلیاں ہیں ہاتھوں کی, پیروں کی, یا ان میں نا تھوڑا سوئیاں وغیرہ چبھنا شروع ہو جاتی ہیں, سم ٹائم سوزش بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے, اکثر لوگوں کو ویریکوس وینز بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, شاید آپ کو بھی آئیڈیا ہو, وہ کلسٹر آف وینز بن جاتا ہے, آپ کی ایسے لگتا ہے جیسے نیل پڑے ہوئے ہیں. یہ ڈائبیٹک لوگوں میں اور بہت زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انہیں پنڈلیوں میں شدید درد رہ رہی ہے تو یہ اپنا ایک دفعہ شوگر کا ٹریک پورا کریں, 1 ہفتے تک اپنی شوگر کو مانیٹر کریں. اگر آپ کی شوگر کبھی بہت زیادہ رہ رہی ہو تو بھی آپ کی پنڈلیوں میں اور ٹانگوں میں بہت ریسٹ لیسنس کی فیل آتی ہے, پین رہتی ہے بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کی طرف اگر جا رہی ہیں تو پھر یہ تھوڑی بہت اسٹریچنگ کرتی رہیں, اور اسٹریچنگ اور ایکسرسائز اس میں بہت نارمل کامن سی جو ایکسرسائز ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے اپنے پاؤں کو ہلاتے
घुमाते रहिए अपने पाँव की जैसे उंगलियों हाथों को हम rotate जैसे करते हाथों हैं को ना, कर उस रहे तरह हैं पैरों इसी को तरह करें, वो से तो बहुत जैसे ज़्यादा आपकी beneficial घड़ी है। चल रही है ना, ऐसे ही आपने घड़ी की तरह पहले इस तरफ को घुमाना है और फिर दूसरी तरफ को अपने पाँव को एंकल से आपने घुमाना है। तो इस तरह की 1-2 एक्सरसाइजेस करें। अगर हम आर्थराइटिस की भी बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, तो मैं वो भी आपको बता दूं कि जब आप बैठे हैं, आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, आप कुर्सी पे सीधी तरह से बैठकर अपनी टांग को सीधा ऊपर आगे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेटे हैं, अब अपनी टांग को सीधा उठाकर ऊपर लेकर जाएं। एक और बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज है जो नॉर्मली भी आप कर सकते हैं, और अगर आर्थराइटिस का कोई मरीज़ है तो वो लाजमी करे। उसमें आपको करना ही होता है कि आप सीधे बैठें किसी भी चेयर पे, थोड़ा आगे होके बैठे और अपनी जो हील है उसे आगे की तरफ ले आए, पूरी टांग सीधी करके और आगे को झुकना शुरू करें। उंगलियों को पैरों की अपनी तरफ खींचें और खुद आगे की तरफ झुकना शुरू करें। ये आपकी पूरी बॉडी में एक ऐसा स्ट्रेच देता है जो आपकी जितने जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की पेन हो रही होती हैं, आपकी पूरी बॉडी का एक ही टाइम में आप ये स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक सिंगल एक्सरसाइज है जो आप करके अपनी किसी भी किस्म की दर्द से थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नूर, अगर किसी को ये दर्द की शिकायत बार बार रह रही है तो कोई ऐसी चीज़ें हैं अपने लाइफस्टाइल में जो उसको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्थराइटिस का एक और बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, हमारा बहुत कम वॉक करना, हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे होते। और आर्थराइटिस के एक बहुत बड़े रीजंस में आपका वेट ज़्यादा होना भी होता है। जब हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, हमारे जॉइंट्स पे वेट, हम उसके अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा काम करवा रहे हैं। आपने अपनी बॉडी को आराम देना सोचा है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है मैं बैठ जाऊँ, लेकिन वो वेट जैसे आप गेन कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं। जैसे वो एक्स्ट्रा वेट आपके जॉइंट्स पे आना शुरू होता है, उस टाइम पे भी आपको आर्थराइटिस की पेन स्टार्ट हो जाती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट अपनी पूरे दिन में 15 मिनट निकाल कर वॉक करना शुरू करें। 3 से 4 स्ट्रेचेस कर लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस ना करें। अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लें, वहाँ तक जहाँ तक आपको दर्द ना हो। जैसे ही आपको लगे कि दर्द ज़्यादा हो रहा है, कोई भी मूवमेंट करते हुए, कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तो खुद डॉक्टर ना बने, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए। वॉक को लाजमी ऐड करें। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, लोग कहते हैं हम बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अपने घर के कमरे में वॉक कर लें, कुछ भी करें। आप लेटे लेटे बेड पे, जैसे अभी मैंने एक एक्सरसाइज बताई है आपको कि आप लेटिए, लेट के अपनी टांग को सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाइए और अपनी कमर को ऐसे ही अपने घुटनों को बेंड करने के बाद अपने घुटनों को लेफ़्ट और राइट मूव करिए। ये आपके कमर के जितने जॉइंट्स हैं उनकी पूरी मूवमेंट हो जाएगी, आपकी टांगों की मूवमेंट हो जाएगी, आपकी बाजुओं की मूवमेंट हो जाएगी। हाथों को बैठे बैठे आप ये नॉर्मल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। इन सारों से आपको बहुत ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद एजाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी एजाज, आवाज़ आ रही है आपको? अपना टीवी पीछे से म्यूट कर दें काइंडली। एजाज, आप सुन सकते हैं मुझे? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सवाल कीजिए। जी आपकी लाइफ में मैंने देखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हमें टाइम नहीं मिलता, हमारी ड्यूटी की रूटीन ऐसी होती है। तो डॉक्टर ने माशाल्लाह नूर फातिमा मैडम ने बहुत अच्छे गाइड किया है। जी जी, कोई सवाल करेंगे आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब खैर खैरियत से। बहुत शुक्रिया, बात करके बहुत खुशी महसूस हुई है। जज़ाकल्लाह। ठीक है ठीक है। अच्छा, आर्थराइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो अगर किसी को ये पेन हो तो ज़्यादा मूवमेंट करनी चाहिए या ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए? अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, इसमें अक्सर औकात लोग मूवमेंट बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हमेशा रखनी है, लेकिन उस हद तक जहाँ पे आपको दर्द ना हो रहा हो। आपका आर्थराइटिस, क्योंकि एक ऐसा पेन है जो आप कहें कि ये नॉन क्योरेबल है। आर्थराइटिस इज़ नॉट अ क्योरेबल थिंग। आप इसे प्रॉपर्ली कभी भी क्योर नहीं कर सकते, बस मैनेज कर सकते हैं। तो आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ता है। आप उस हद तक मूवमेंट्स करें जिसमें आपकी पेन कम हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पेन, एक चीज़ है, एक ज़ख़म अगर हुआ है, उसे छेड़ते जाएंगे तो छेड़ने के बाद वो ज़्यादा फैलता जाएगा। इसी तरह से आपके आर्थराइटिस की पेन भी, अगर आप उसे ओवर बर्डनाइज्ड अपने आप को कर देंगे, या एक्सरसाइज भी फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, उसमें